الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 77 سے یا ایہا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور کرو خیر کے کام، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کن کو خطاب ہے؟ ایمانداروں کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، کیونکہ رکوع اور سجدے کے بغیر نماز نہیں تھی، یہ اہم ترین رکن تھے۔ اور پھر نماز میں رکوع کرنا، جھک جانا، پھر سجدہ کرنا، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دینا، اس میں انتہائی عاجزی ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہو۔ تو یہ اہم ترین رکن تھے نماز کے، چونکہ اسی لیے ان کا نام لیا۔ مراد ہے نماز پڑھو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب رب کی عبادت میں نماز بھی تو شامل تھی، لیکن اس کا ذکر پہلے الگ کر دیا، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر الگ کر کے پھر عام حکم دیا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی نماز کے علاوہ باقی عبادتیں بھی بجا لاؤ۔ اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جو بھی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جانوروں کے ساتھ بھلائی، انسانوں کے ساتھ بھلائی، اور جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ سارے اس میں آگے وہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کچھ کرو، عمل کرو، محنت کرو۔ بغیر کچھ کرنے کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے اپنی زندگی ضائع کر دینا اور اللہ پہ تمنا اور امید لگائے رکھنا، اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، یہ خالی امید ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح اس کے جہاد کا حق ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد جہد سے، محنت مشقت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی محنت اور مشقت، یہ جہاد کہلاتی ہے۔ اسی لیے مختلف جگہوں میں، قرآن میں، حدیث میں، مال کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے، زبان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قتال، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا دشمن سے، یہ بھی جہاد ہے اور جہاد کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ لیکن باقی کام بھی دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پرچار کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دینا، وقت لگا دینا، صلاحیتیں صرف کرنا، دین کی تعلیم دینا، یہ بھی سارے جہاد کے کام ہیں۔ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح حق ہے اس کے جہاد کرنے کا۔ صرف جہاد، صرف دین کے راستے میں جد و جہد، محنت، کوشش نہیں، بلکہ حق کا جہادی، جتنا اللہ کو مطلوب ہے، جتنا اللہ محنت چاہتا ہے، جتنا دین کی خاطر مشقت اسے مطلوب ہے، جتنا حق ہے اتنا جہاد کرو، اتنا محنت اور مشقت کرو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو انسان ایک جذبہ رکھے اور ایک یہ دل میں ٹھان لے کہ میں نے کرنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ نیت اپنی ٹھیک رکھے۔ پہلے جذبہ پورا عزم کر لے کہ میں نے کرنا ہے بس دین کا کام، اور پھر اس میں نیت اپنی ٹھیک رکھے۔ جاہدوا فی اللہ،
اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جد و جہد۔ نیت اگر درست نہ ہو تو پھر آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ پھر اگر اسے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں، اگر اس کی ناموری، شہرت اور تذکرے نہ ہو رہے ہوں، اسے کوئی شاباش نہ ملے، تو پھر وہ رک جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا۔ پہلے نمبر پہ عزم، پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کی خاطر نیت ٹھیک رکھنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ مومن جو ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے، کسی طعنہ دینے والے، کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ اب اگر آدمی انہی طعنوں کو لے کے اور گالیوں کو اور لوگوں کی تنقیدوں کو لے کے بیٹھ جائے، پھر وہ نہیں چل سکتا۔ لوگوں نے کانٹے بچھانے ہیں، لوگوں نے روڑے اٹکانے ہیں، لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں۔ تو جو شخص ان کانٹوں میں الجھ گیا وہ نہیں چل سکتا، وہ پھنس جائے گا، وہیں رک جائے گا، اس کا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اسی لیے چاہے وہ اس کے گلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں، گلے میں رسیاں ڈال کے لوگ کھینچ رہے ہیں، کوئی اوپر اوجھ ڈال رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی لہو لہان کر رہا ہے، کوئی طعنے دے رہا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہ حقہ جہادی، جس طرح محنت اور مشقت کرنے کا حق ہے، ویسے محنت اور مشقت کرو دین کی خاطر۔ تو دین کی خاطر جہاد اور محنت کا معنی اب یہ ہوا کہ جس کے پاس مال ہے وہ اپنا مال لگائے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت لگائے، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت لگائے، جو جان کا نذرانہ دے سکتا ہے وہ جان لگا دے، اس کے لیے قربانیاں پیش کرے۔ ہر آدمی اپنی اپنی وسعت اور بساط کے مطابق قربانی دے دین کی خاطر۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس کی خاطر کیوں محنت مشقت کرو؟ کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنی خاطر، اپنے دین کی خاطر اس نے تمہیں چنا ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ میں دین کے لیے کتنا قربانی دیتا ہوں، دین کے لیے میں کتنا جہاد کرتا ہوں، کتنا محنت مشقت کرتا ہوں، میری ساری توانائیاں، میری ساری صلاحیتیں، میرے ساری فکر اور سوچ دنیا کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہی، دین کی خاطر میں کتنا سوچتا ہوں، کتنا مال خرچ کرتا ہوں، کتنا وقت لگاتا ہوں، دین کو سیکھنے کے لیے کتنا میرے اندر جذبہ ہے۔ کم سے کم اس بات کی تو لاج رکھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اللہ ہمیں اپنے لیے چنے، اور ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہ ہو، ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہ ہو، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہم معاون نہ بنے، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، جبکہ اللہ بڑی محبت سے کہہ رہا ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں بنائی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی، اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ صحیح بخاری میں ہے ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ اس نے، قرآن کہتے ہیں دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اب تم کہو گے ادھر حکم ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ جتنا ہو سکتا ہے جہاد کرو، جان دے دو، مال خرچ کرو، وقت لگاؤ، جتنا جہاد کا حق ہے اتنا کرو۔ ادھر یہ حکم ہے اور ادھر ساتھ کہا جا رہا ہے دین میں کوئی تنگی نہیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین آسان ہے۔ تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں، اللہ کی دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ایک ہیں۔ دین میں کوئی تنگی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تنگی نہیں آتی، اور یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس کا جیسے جی چاہے کر لے۔
جیسے اس کو آسانی لگے ویسے کرتا چلا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس نے ایسے احکام ذمہ نہیں لگائے جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں، یہ مطلب ہے۔ انسان کی طاقت کے اندر ہے، وسعت کے اندر ہے۔ اس نے جو احکام بھی ذمہ لگائے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے، خود ہڈ حرام بن وجہ بھی گالے، ورنہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے دین آسان ہے، دین میں کوئی تنگی اس نے نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے ذمے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ کسی کے ذمے وہ احکام لگاتا ہی نہیں ہے جو اس کی وسعت سے باہر ہوں، جو اس کی طاقت سے باہر ہوں۔ اللہ کسی کے ذمے وہ احکام لگاتا ہی نہیں ہے، یہ مطلب ہے دین میں تنگی نہیں۔ اسی لیے جو احکام اس نے ذمے لگائے ہیں وہ انسان کی طاقت میں ہے، انسان وہ کر سکتا ہے۔ ہاں جہاں کوئی بڑھاپا آ جائے، کوئی کمزوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی اور شرعی عذر ہو تو وہاں وہ رعایتیں دے دیتا ہے۔ تم سفر میں گئے ہو، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھو، بعد میں رکھ لو، نماز آدھی پڑھ لو۔ پانی نہیں مل رہا، سفر میں ہو، یا تم اپنے گھر میں ہو لیکن پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں، طاقت نہیں، مرنے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تیمم کر لو، وضو نہ کرو۔ تم بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ تو اس نے ساتھ رعایتیں رکھی ہیں، احکام ایسے لاگو کیے جو انسان کی وسعت اور طاقت کے اندر ہیں، طاقت سے باہر نہیں۔ جہاں کوئی عارضی طور پہ یا دائمی طور پہ کوئی عذر آ جائے وہاں اور رعایت دے دیتا ہے، تنگی نہیں ہے، آسان ہے دین، یہ مطلب ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ان کا دین بھی آسان تھا، حنیفیہ السمحہ جسے کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین یک طرفہ تھا اور آسان تھا، آسانیاں یہی ہیں دین کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، من قبل، اس قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، اس قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا تھا، اس قرآن کے اندر بھی اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو مانتے تھے مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان۔ کیوں اللہ کہہ رہا ہے اس نے اس قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، غالباً سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا، مسلمین لک، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان بنا، یعنی وہی امت جو مانے گی، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ نہیں مانیں گے مجھے، اسی لیے انہوں نے اس کے مطابق دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمان بنا۔ تو مسلمان شروع سے آ رہے ہیں۔ یہ تو لوگوں نے کہا تھا، کوئی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، کوئی کہتے تھے عیسائی ہے، وہ اپنے اپنے مذہب مطابق مانتے سارے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی کہتے یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اسی آیت کو لے کے ایک گمراہ شخص اٹھا، اس نے کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور کہلائے گا وہ کافر ہے۔ جماعت المسلمین جو آج کل ہے،
ان کا جو بانی تھا، اس نے کہا جو اپنے آپ کو بریلوی کہلائے گا، حنفی کہلائے گا، اہل سنت کہلائے گا، اہل حدیث کہلائے گا، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ بھئی اہل حدیثوں سے پوچھو بھی تم کیا مسلمان نہیں ہو، وہ کہہ گیا ہم مسلمان ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ بھئی اگر کوئی اسلام کا صفتی نام رکھتا ہے تو کیا وہ اسلام کو نہیں مان رہا ہوتا؟ اگر اسلام کا صفتی نام کوئی رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو اصل مسلمان بھی کہلاتا ہے، کہتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن ساتھ اسلام کے اندر جو صفتی نام موجود ہیں وہ اپنے آپ کو، مثال دوں میں، کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ کافر بن گیا، کیونکہ وہ مسلمان تو اب بھی نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اب وہ کہے میں مومن ہوں، کافر بن گیا۔ تو جیسے ایک شخص اپنے آپ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے ساتھ ساتھ مومن کہلا سکتا ہے، اسی طرح وہ اہل حدیث بھی کہلا سکتا ہے، اہل سنت بھی کہلا سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلم کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم مسلم ہو، مسلم کا کیا معنی ہے؟ اسلام کو ماننے والے۔ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن حدیث۔ اب ایک شخص کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، تو حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، حدیث کو بھی کہتے ہیں، قرآن کے اندر کہا گیا ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے میں اہل حدیث ہوں، قرآن حدیث کو ماننے والا ہوں، اور اسلام کیا ہے؟ قرآن حدیث، تو وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، تو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں نام سے کچھ نہیں بنتا۔ اب نام اپنا رکھ لے مسلم اور کوئی عقائد قرآن کے خلاف ہو، تو کیا وہ پھر صرف نام رکھنے سے مسلم رہے گا؟ تو یہ محض ایک گمراہ شخص اٹھا، اس نے پروپیگنڈا پھیلایا، ایک نئی جماعت قائم کی، اور اس کے اندر بہت سے عقائد ایسے جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام سے لے کر بعد کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، بہت سے لوگوں سے صحابہ سمیت یہ دلائل موجود ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو صفتی نام دیتے تھے، مثلا اصحاب الحدیث اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اہل الحدیث کہلاتے تھے، اس کے بڑے دلائل موجود ہیں۔ تو کیا ان کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ یہ بات کے لوگوں کو اس آیت کی سمجھ آئی۔ آگے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ اب کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے کہا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ کا پتہ ہو، لہذا رسول عالم الغیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے۔ تو تم کہو پھر آگے یہ بھی تو کہا گیا ہے تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، تو پھر تم سارے حاضر ناظر بن گئے، تم سارے عالم الغیب بن گئے، کیونکہ اکیلے رسول کو تو شہید نہیں کہا، سب کو شہداء کہا گیا۔ اگر وہاں ہمیں شہید کہنے سے ہم اگر حاضر ناظر نہیں بنے، عالم الغیب نہیں بنے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول کے شہید ہونے کا بھی مطلب اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ ہو رسول تم پر گواہ، یعنی دین کی گواہی دے، دین تم تک پہنچائے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ کہے گا کوئی گواہ لاؤ، وہ کہیں گے کہ محمد اور اس کی امت ہماری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے ہم گواہی دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت گواہی دے گی کہ اللہ واقعی تیرے جتنے پیغمبر تھے انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس قائم کرو تم نماز اور دو زکوٰۃ۔ پھر کہا، جہاں سے شروع کیا ہم نے وہاں بھی یہی حکم تھا کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدے کرو، باقی باتیں کرو، آخر میں پھر وہی فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صرف نام کے نہیں کام کے غازی بنو۔ بس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، یعنی اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرو، وقت لگاؤ، جان لگاؤ، اور ساتھ مال لگاؤ، زکوٰۃ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کار ساز ہے،
اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہیں رائے گا اور ضائع نہیں جانے دے گا، وہ خود تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا جیلانی مدد، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو نعم النصیر نہیں مان رہا، بہترین مددگار نہیں سمجھ رہا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس آیت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو نعم النصیر مانتا کہ وہ صرف مددگار نہیں، وہ بہترین مددگار ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، وہ بہترین بگڑی بنانے والا ہے، اگر وہ اس آیت پہ اس کا کامل یقین ہوتا، کبھی بھی وہ یا اللہ مدد کہنے کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔